پانی کم کر دیں بھائی. دیکھیں جی، سب سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم نے برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے جی ہاتھ. ہاں جی، یہ ایسے انگلیوں میں بھی ٹھیک ہو گیا، یہ ہاتھ ہو گئے. اب مٹی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو صابن لیکوڈ وغیرہ جو بھی ہے یہ استنجا کے بعد دوبارہ دھونے. ٹھیک ہے جی، مثلا استنجا تو ہو گیا تو اب یہ ہاتھ دھو صابن کے ساتھ. اور استنجا میں یہ حصہ نہ نہیں دیکھیں، یہ سارا اچھی طرح دھونا ہے. خاص طور پہ ادھر ادھر کوئی گندگی لگی ہو تو اس کو اچھی طرح صاف کرنا ہے. اب یہ ہاتھ دھوئیں. ہاں چلو دھو لیں، اچھی بات، یہ حصہ آپ دھوئیں. اب بس اوپر اوپر سے دھوئیں، اوپر یہ والا یہاں سے یہاں تک جی. وہ کوئی مسئلہ نہیں، دائیں سے دھوئیں. اچھا ہے، چلو یہ نیچے والا حصہ بائیں سے دھونا ہے، باقی دائیں. اچھا جی، یہ دیکھیں اب ہمارے بھائی نے یہ جو خاص حصہ شرم کا اچھی طرح دھو لیا. اب انہوں نے پہلے کیونکہ ہاتھ دھو لیا دوبارہ دھو لیں یہ صابن کے ساتھ. ہاں جی ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گیا صابن سے انہوں نے ماشاءاللہ ہاتھ دھو لیے. اب نماز والا پورا وضو کرنا ہے، کریں. ادھر پھر کھڑے ہو جائیں، ادھر وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اچھا جی، اب انہوں نے کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا، اب چہرہ دھونا ہے. بس ایسے آرام کے ساتھ پانی جو استعمال کریں تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہو جو ساتھ بیٹھے یا جو بھی ہے. ہاں جی، یہ 3 دفعہ الحمدللہ جی چہرہ دھویا گیا ہے. اب داڑھی کا خلال کرنا ہے. پانی ڈالیں الگ سے، یہ ہاں اب کونیاں تو ہاتھ دھوئیں پہلے. اب یہ دیکھیں، یہ کوشش کریں 3 دفعہ، 1 دفعہ، یہ 2 دفعہ، یہ 3 دفعہ. اب دوسرا ہاتھ. ہاں جی اب ٹھیک ہو گیا. اب مسح کریں. ٹھیک ہے، کانوں میں کانوں کے پیچھے بھی ٹھیک. اب پاؤں دھوئیں. اچھا جی، مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ ایک بزرگ ہمارے گاؤں کے، میں نے جب یہ طریقہ بتایا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاکی اس طرح حاصل کرتے تھے کہ باہر چلے جاتے تھے کھیت میں، جو اس کے پانی والا کوئی کھیت ہو، مونجی وغیرہ، تو ایسے پکڑ کے پھینکتے تھے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بس گھر آ جائے اللہ. ہاں جی، اب سر پہ پانی ڈالیں جی. پہلے چلو میں لیں، ایک چلو میں جو سنت ہے، دایاں ایک دایاں، اب دائیں حصے میں ڈالیں. ہاں جی، اب بائیں میں ڈالیں 3 دفعہ. اچھا جی، اب انگلیاں جو ہے نا بالوں کے اندر داخل کر کے دونوں بالوں کی جڑوں تک یہ سارا گیلا کریں ایسے. ٹھیک ہے جی، اب سارے جسم پہ پانی بہا دیں. پہلے کوشش کریں دائیں طرف پھر بائیں طرف. یہ بڑا اچھا ہے جی ماشاءاللہ، ایک پریکٹیکل آپ دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگوں کو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا.
ہاں جی غسل نہیں، پھر وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. اگر بغیر کپڑوں کے شرمگاہ کو ہاتھ لگا وضو دوبارہ کرنا. جو غسل والا چھوڑنا ہے، پاؤں چھوڑنے ہیں، ہاں جی، اس کا پھر جو اگر نیچے پانی جمع ہو رہا ہے اور پاؤں چھوڑ دیے تو وہ بعد میں غسل خانے سے باہر بیٹھ کر پھر دھونے. پھر اگر ہاتھ لگ جائے پھر دوبارہ وضو ہوگا. کپڑوں کے بغیر ہاتھ لگے نا جی، بہتر یہ ہے پھر دوبارہ غسل کرتا ہے، وضو کر لیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہے. اب غسل کے متعلق کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو بتائیں. مطلب شرمگاہ کا کتنے حصے مطلب یا ناف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرد کا لباس شرم والا جو حصہ ہے سطر ما دون سرتی، ناف سے نیچے و فوق رکبتی، گھٹنوں سے اوپر، یہ حدیث کے لفظ ہے، یہ والا حصہ اچھی طرح دھونا ہے. اب کیونکہ وہ پہلے دھو لیا تھا، اب اس کو دوبارہ ہاتھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو بس انشاءاللہ آپ کا وضو باقی. تو مخصوص جگہ وہاں پہ یا ٹخنوں سے لے کر یہاں تک کہیں بھی ہاتھ لگ جائے؟ بہتر یہ ہے یہاں سے یہاں تک دھو لیں، لیکن جہاں گندگی وغیرہ لگی ہو وہ لازمی دھو لیں. ٹوٹنے کا کدھر تک ہے مطلب؟ نہیں اچھا ٹوٹنے کا ہے خاص شرمگاہ کو ہاتھ لگے، انسان کی شرمگاہ کو، ذکر کو وہ ہاتھ لگے پیٹ پہ، یہاں لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی، اور کچھ جی جی نفلی میں جیسے مرضی پڑھ سکتا ہے، اس کی اپنی مرضی. جی نہیں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی آگے آپ ترغیب نہ دیں کہ جی اس طرح پڑھو، پھر وہ بدعت کے زمرے میں چلا جاتا ہے. آپ اپنے حساب سے کر رہے ہیں ٹھیک. جی کوئی اور سوال نہیں؟ کوئی سوال جی؟ ہاں جی ایک منٹ، ہمارے بزرگ سوال. ہاں جی لگا لیں، اچھا ہے، لیکن اگر ویسے پانی اوپر لگ بھی گیا تو ٹھیک ہے جی. بارک اللہ.